السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع الامر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ثلاث منجیات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا القصد فی الفقر والغنى او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو یہاں پر اپنے فضل و کرم سے جمع فرمایا، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین میں بھی ایسے ہی جمع فرمائے، اور جب وقت نزاع آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قرآن اترتا دیکھا، جبریل اترتے دیکھے، ملائکہ اترتے دیکھے، بڑی خوشی ہوتی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ایک موقع پہ ہوئی جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، آتی محمدن الوسیلہ، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ایسی جنت کا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے دلی طور پر محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اسی نسبت سے ہم سارے یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالی ہمارے حضرت جی کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقین کریں آج قبر مبارک پر حاضری ہوئی تو وہی کیفیت جو حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے نصیب ہوتی تھی، آج وہاں جا کر بھی وہی کیفیت ان کے صاحبزادگان کے پاس بھی حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دلائیں گی۔ آپ کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی جملے کے ساتھ نجات کا لفظ جوڑ دیں تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی۔ سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لینا، اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو اور دل کا سکون نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا ظاہر اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، رب تمہیں مستجاب الدعا بھی بنا دے گا اور دل کا سکون بھی نصیب فرما دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک خاتون نے گناہ کی دعوت دی، جب وہاں پہنچے ہیلے بہانے سے وہاں بلایا گیا تو وہاں جا کر قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون تلاوت ارشاد فرمائی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا
تو ان کو گھر پہنچایا جا چکا تھا۔ والد نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جی یوں گناہ کی دعوت ملی اور میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، میری کیفیت بدل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ والد صاحب نے پوچھا بیٹا کون سی آیت تلاوت کی؟ تو پھر دوبارہ یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر ایسا بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش نہ آیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب ہم کہیں گے ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ترجمے کا مسئلہ نہیں ہے، چیزیں ساری لائٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پیچھے لائٹ ہی نہ ہو، پیچھے کنیکشن ہی نہ ہو تو ان لائٹس کا، ان پنکھوں کا، ان اے سیوں کا کیا فائدہ، اس مائک کا کیا فائدہ اگر یہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ میرے عزیزو ہمارے دل اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں جڑے نہیں ہے، جس کو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں گر نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر دل پہ قرآن نہیں اتر رہا، خالی پڑھ رہے ہو تو پھر نہ تفسیر رازی کام آئے گی، نہ تفسیر کشاف کام آئے گی، پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بڑی سے بڑی تفسیریں پڑھ لو، گر نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو دل کے زنگ کو ختم کرنا ہے، جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا جب انسان کے دلوں کو گناہ لگتے ہیں تو یہ گرد آلود اور گندا ہو جاتا ہے اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پوچھے گا اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اس کا علاج ہیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جب بھی ہم چلیں کوشش کریں کہ زمین کو کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوئے چلیں، جب چل رہے ہیں یا گاڑی پہ ہیں یا کسی چیز پر بھی ہیں، یہ دو چیزوں سے روحانیت میں بہت زیادہ ترقی ہوگی۔ زمین پہ چل رہے ہیں، چاہے سوار ہیں چاہے پیدل ہیں، زمین پہ سفر کر رہے ہیں تو ایک تو یہ تصور کریں میں نے اس کے نیچے آنا ہے، دوسرے نمبر پہ جتنا موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کے زنگوں کو ختم فرمائیں گے۔ بڑا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اس واقعے سے پہلے جو میں نے واقعہ عرض کیا ہے ان الذین اتقوا والا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ اس نوجوان کی یوں شہادت ہوئی تو فرمایا مجھے اس نیکوکار کے جنازے میں شرکت کا کیوں نہیں بتایا گیا؟ کہا جی رات کا وقت تھا، دیر ہو چکی تھی، آپ کو تکلیف نہ دی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ جب قبر پر لے کے گئے تو وہاں جا کے سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خوف خدا رکھنے والوں کو رب دوہری جنت نصیب فرماتا ہے۔ تو باقاعدہ غیب سے آواز آئی، رب نے اس کو دوہری جنت عطا فرما دی ہے۔ خوف خدا رأس الحکمت مخافت اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حبیب سود خور کے نام سے ایک مشہور تھے کہ حبیب سود لینے والا۔ حضرت حسن بصری جو تابعین کے سرداروں میں سے ہیں ان کے دور میں، اور ایک دفعہ حضرت حسن بصری کے پاس جا رہے ہیں تو اس وقت کے بچے بھی کیا خوبیوں والے تھے کہ گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کو حاصل کرنے کی اور نیکوکاروں کو عزت دینے کی باتیں کیسے کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تو کہنے لگے اس سے بچ کے رہو، یہ سود کا کام کرتا ہے، کہیں اس کی نحوست ہمارے پہ نہ پڑ جائے۔ اور جب حضرت سے بیعت ہو کر آیا، حضرت سے تعلق بنا کر اسی مجلس میں بچے وہ کھیل رہے ہیں واپس آئے تو کہا رک جاؤ، کہیں حضرت حبیب کے اوپر ہمارا گرد نہ پڑ جائے اور اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ تو اللہ سے ایسا تعلق بنایا۔ حبیب عجمی ان کو نام اس لیے دیا گیا، پہلے حبیب سود خور نام تھا اور بعد میں ان کا نام پڑ گیا حبیب عجمی۔ حالانکہ بصرہ میں سارے عربی بول رہے ہیں تو ان کو عجمی اس لیے کہا گیا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو اٹکتے تھے بہت زیادہ، زبان میں لکنت تھی اور تجوید بڑی کوشش کرنے کے باوجود ادائیگی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے آ کے نماز نیت لی، جب دیکھا کہ سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دی۔ رات کو اللہ کی شان اللہ کی زیارت نصیب ہوئی
پوچھا اے اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی شیان شان زیارت نصیب ہوئی، پوچھا اے اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں، فرمایا آج تجھے رضا ملنے والی تھی، تو نے نماز ہی چھوڑ دی، آج تجھے اللہ کی رضا ملنے والی تھی، انہی کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والے کو فرمایا تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، باطن کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا تعلق میرے ساتھ کیسا بن چکا ہے۔ اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو کیفیت چینج ہو جاتی۔ تو میرے عزیزو، سب سے بنیادی اور پہلی چیز اللہ کا خوف، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، فلاں بچہ دیکھ رہا ہے، فلاں بڑا دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہم یہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ ہر رکن میں کوشش کریں، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ قیام ہے تو اس میں کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، جس حالت میں بھی ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو جتنا غالب کریں گے، اس لیے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہیں، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کے ساتھ ہیں۔ صفت احسان والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی 24 گھنٹے، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ فرمایا اصل نماز تو سلام پھیرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلا رہے تھے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد بقیہ جو زندگی ہے اس میں بھی اپنی مرضی مت چلانا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اپنی زندگی چلانا، پھر دیکھو تمہیں نماز کا کیسا نور نصیب ہوگا۔ تو ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی 24 گھنٹے یوں گزارو کہ انک ترا، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترا، اگر نفس کے گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم از کم یہ کیفیت تو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے جی؟ لفظ اللہ کو ہمیشہ منہ بھر کے اللہ کیسے بولنا جی؟ اللہ، اس کو جتنا منہ بھر کے، امی جان امی عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو گناہ میرے سامنے آیا کہ اللہ کے نام کو جس عظمت سے حضور کے دور میں لیا جاتا تھا، اس دور کے بعد اس میں کمی محسوس کی گئی۔ اس لیے جب بھی اذان کہیں، تکبیر کہیں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کی عظمت کے ساتھ اتنا کریں کہ دل گواہی دے کہ واقعی ایک ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اس کیفیت میں نہیں، بلکہ جب اللہ کا نام لیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے ہیں ہی وہی، قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کے سامنے میرا نام آئے تو دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے جب تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں اللہ نے سب سے تھوڑی اس دنیا میں اتاری ہیں، ایک اللہ پہ اعتماد، اور دوسرے نمبر پہ اچھے اخلاق، بردباری۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، فرمایا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، شفقت فرمانے والا، اس کو نبوت نہیں ملتی، باقی اللہ کے تعلق کے سارے درجات نصیب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت جی کے ساتھ نسبت ہونا ہم اپنے لیے کتنے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری حضرت جی کے ساتھ نسبت ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر صرف بردباری کے اوپر کوئی شک نہیں، اللہ والوں کی نسبتیں ہی ہمیں ان نسبتوں کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا عبادت کی طرف آئے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عیر مؤمنا بفاحشہ فہو کفاعلہا وکان حقا علی اللہ ان یوقعہ فی الدنیا وَيَرْتَقِبَهَا وَيَفْتَضِحَهُ بِهَا
کہ جو بندہ کسی مومن کو تانا دیتا ہے کہ آپ تو وہ ہو، تو فلاں ہے، یا آپس میں بیٹھ کے وہ فلانے کو دیکھا ہے ایسا ہے، فرمایا 3 طرح کی سزائیں اس کو دنیا میں ملتی ہیں۔ وہ گناہ کر کے گناہ گار ہوتا ہے، یہ گناہ کے بغیر گناہ گار ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس میں پھر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملی یا نہ ملی، یہ وَيَفْتَضِحَهُ بِهَا، اللہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلیل بھی ضرور کریں گے، جو دوسروں کی کمی دل میں لاتا ہے، جو دوسروں کی نفرت دل میں لاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، توبہ کرنی ہے۔ خشیت الہی کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے۔ حضرت امام حسن حسین سے پوچھا گیا، سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمانداری کو سیکھا، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی اور ایمانداری کو سیکھا۔ جیسے ابھی حافظ ابراہیم صاحب دامرکاتم عالیہ بڑی خوبصورت بات فرما رہے، بڑی دل کو لگی کہ حضرت جی ایک ٹکڑا کسی کو دیتے یا پانی کا گھونٹ دیتے تو کتنا اچھا لگتا۔ تو حضرت جی نے ہمیں اپنے 2 جگر کے ٹکڑے عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ سب صحابہ نے قدموں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمان کو سیکھا، آپ وہ ہستیاں جنہوں نے کندھوں میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی اور ایمان کو سیکھا۔ تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ تری نفسک خیرا، جس دن تمہیں اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ رب کے کاغذوں میں تو متقی بن گیا ہے۔ اور جب تمہیں اپنی تہجد، اپنی تلاوت، اپنے دعا، اپنا ذکر، اپنا اللہ والوں سے تعلق، اور اسی میں ہی خوش ہو رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو سمجھ لینا کہ تو تقوی سے بڑا دور ہے۔ اللہ تری نفسک خیرا، اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور سامنے والے کی خامی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ رب کے کاغذ میں تو متقی بن گیا ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے شروع میں عرض کی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دلائیں گی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، اپنے موبائلوں کا سکرین ٹائم کم کریں۔ اللہ کی قسم، جتنا ٹائم ہم موبائلوں کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو، اس سے آدھا بھی قرآن کو اور ذکر الہی کو اور دعاؤں کے اندر لگا دیں۔ خاص طور پہ یہ جو دن شروع ہوئے ہیں، سوائے مجبوری کے، ہمیں ہمارے اکابرین تو خط و خطابت جو کہ اصلاح نفس کے لیے ہوتی تھی اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، بہت کم کر دیتے تھے کہ اس میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کرنا ہے۔ تو کم از کم اس کا بیجا جو استعمال ہے اس کو اس شعبان کے آخری جو دن چل رہے ہیں اور رمضان کے جو دن چل رہے ہیں اس میں کوشش فرمائیں کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اور خاص طور پر عشاء سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت تھی کہ رات کا کھانا عشاء سے پہلے ہمیشہ کھایا کرتے تھے اور صبح تہجد میں ہمیشہ اٹھا کرتے تھے۔ لیکن اگر عشاء کے بعد کو کھانا لے کے جا رہا ہے اور عشاء کے بعد موبائل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا عملاً مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا تہجد پڑھنے کا کوئی پروگرام ہے، نہ اس کا خشیت الہی لینے کا پروگرام ہے، نہ اللہ سے تعلق بنانے کا پروگرام ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور تہجد کے وقت سویا رہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، سحری میں بھی قبولیت کا وقت، افطار میں بھی قبولیت کا وقت، روزانہ الف عتیق من النار کلہم قد استوجب النار، 10 لاکھ لوگوں کی روزانہ افطار کے وقت بخشش ہوتی ہے۔ تو دعا کے اندر گڑ گڑانے کی کوشش، یہ نہ دیکھیں کہ افطار میں کیا آ رہا ہے، سحری میں کیا آ رہا ہے، وہ سارا سال ہی کھاتے ہیں، یہاں اللہ پاک یہاں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس وقت صرف دیکھنا ہے تو میرے عزیزو اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پوری کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی، اللہ کا خوف، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کلیمۃ العدل فی الغضب والرضا، اپنے اندر غصے کو اور خوشی کو دونوں کو اعتدال دینا، نہ خوشی کے موقع سے آپے سے باہر ہو جانا، نہ غصے کے موقع پہ آپے سے باہر ہو جانا۔ میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، قیدیوں سے 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں، غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے
یقین کیجئے اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی غصے کی وجہ سے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے جب انہوں نے سوال کیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، فرمایا اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، اچھے اخلاق، درگزر کرنا شروع کرو، درگزر، جو جتنا درگزر کرے گا، جیسے موبائل کی میموری زیادہ ہو جائے تو اس پہ چیز نظر آنا کم ہو جاتی ہے، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم پچھلے غصے اور انتقام کی کیفیت دل دماغ میں رکھیں گے میرے عزیزو، تو اس کا چلنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ غصے کے وقت دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے خود شیخ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ، ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ واقعہ سنا۔ فرمانے لگے میں چھوٹا سا بچہ شرارتیں کرتا تھا بہت زیادہ، تو والدہ نے ایک دفعہ مہمانوں کے لیے ادھار کھانا لے کے بنایا، مجھے شرارت سوجی، میں نے اسی کھانے میں مٹی ڈال دی۔ اب والدہ بے بس، اور اسی بے بسی میں مجھے ساتھ لگا کے کیا کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے۔ تو روتے ہوئے فرمان لگے، ہچکیاں شروع ہو گئی، فرمان لگے میں تو اس قابل نہ تھا کہ محلے کی مسجد کا امام بنتا، رب نے مجھے کعبہ کا امام بنا دیا۔ تو غصے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ غصے کے وقت قیدیوں سے جو دوسرا سوال کہ بری سنگت اور بری صحبت کی وجہ سے اندر کون آیا ہے، اس میں بھی اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 9 مرتبہ حسرت کا لفظ آیا ہے۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، لیکن پورے قرآن پاک میں ڈبل حسرت کے حسرت بھی حسرت کرے گی، وہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے 19ویں پارے کے شروع میں، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا ایک حسرت، لیتنی دوسری حسرت، ڈبل حسرت آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی شدت سے حسرت کل قیامت میں کوئی مجرم نہیں کرے گا کسی جرم کے اوپر جتنی کہ اس گناہ کے اوپر کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نیکوں کو اپنا دوست بنا لیتا، برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بچ جاتا۔ اور اس حدیث میں آخری بات جو فرمائی کہ اپنے خرچ کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنا، القصد فی الفقر والغنا، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچتے ہیں تو خواب یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے مالدار ہونے کے باوجود فقر و فاقے والی زندگی کی کیفیت سے دنیا سے جاتے ہیں۔ جتنا بھی آ جائے اعتدال کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس کا جوڑ، محبت، پیار، اتفاق نصیب فرمائے۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔